من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات اکرام، قبل اس کے کہ دعائے عاشورہ پڑھائی جائے، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں جو فضیلت اہل بیت سے متعلق ہو، ذکر حسین سے متعلق ہو، ذکر رسول سے متعلق ہو اور بنو ہاشم سے متعلق ہو، کیونکہ دن بدن دور اس قدر پراگند ہوتا جا رہا ہے کہ جو محسن اسلام ہے ان کو بھی آج ہم دائرہ کفریت میں شامل کرنے کے لیے آمدہ ہے. خانوادہ رسول، خاندان رسول اور ہاشمی گھرانے کا جو امت محمدیہ پر احسان ہے وہ رہتی دنیا تک ساری امت مل کر بھی ایک دن کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتی. سب سے پہلے آپ کے سامنے میں جو حالات اور معاملات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہم جس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے دادا، جس کو ہم حضرت ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں. حضرت ابو طالب حضرت امام حسین علیہ السلام کے دادا، مولا مشکل کشا شیر خدا کے والد، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے چچا اور جان نثار چچا جن کا نام حضرت ابو طالب ہے. لیکن خارجی ناصبی ذہنیت رکھنے والوں نے کچھ اس بات کی باتیں حضرت کے متعلق گڑی کہ حضرت کے ایمان کو، حضرت کے چاہت کو، حضرت کی محبت کو چیلنج کیا گیا اور حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کافر بتانے کی کوشش کی گئی. لعنت ہے ان پر جنہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر، حضرت ابو طالب کی محبت پر، حضرت کے ابو طالب کی جانثاری پر شک و شبہ کیا اور بغض علی نبھانے کے لیے، بغض اہل بیت ادا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کو کافر کا فتویٰ دیا. اب میں آپ کے سامنے حضرت ابو طالب کی وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی میں رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز سے پیش آتے تھے، اس کے بعد آپ کو ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ صدقہ خور مولوی، یہ زکات خور مولوی
جو حضرت ابو طالب کو کافر کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہاں تک کہ درست ہے یا نہیں۔ ایمان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے کا نام مسلمان اور اہل ایمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اپنی جان اظہار کرنے والے کا نام مسلمان ہے۔ اب حضرت ابو طالب کا عمل دیکھو، ایک وقت کی بات ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ چاچا میں کافی زمانے سے ایک بات غور کر رہا ہوں کہ آپ رات پچھلی پہر آ کر مجھے نیند سے بیدار کر دیتے ہیں اور پھر میری جگہ تبدیل کر کر آپ اپنے کسی صاحبزادے کو سلا دیتے ہیں۔ جب میرے آقا دو جہاں نے حضرت ابو طالب سے یہ سوال کیا تو حضرت ابو طالب نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں کافی دراریں ہیں، دیواروں میں دراریں ہیں، سوراخ سان ہے، اور آپ جب رات میں آرام فرماتے ہیں تو آپ کے دشمن بہت ہے۔ مجھے یہ شک و شبہ رہتا ہے کہ آپ جس مقام پر سو رہے ہیں آپ کو کہیں دشمن دیکھ نہ لے، وہ سان میں، وہ درار میں سے جھانک کر آپ کو دشمن دیکھ نہ لے۔ جب یہ ذہن میں میرے خیال آتا ہے اور اللہ نہ کرے آپ پر دشمن حملہ ور نہ ہو جائے، جیسے ہی یہ ذہن میں میرے خیال آتا ہے میں آپ کو آ کر نیند سے بیدار کر دیتا ہوں اور آپ کو اٹھا دیتا ہوں اور اسی مقام پر اپنی کسی اولاد کو سلا دیتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے بھی تو آپ پر آنچ نہ آئے بلکہ میری اولاد آپ پر نثار ہو جائے۔ تو یہ عشق رسول حضرت ابو طالب کا تھا۔ حضرت ابو طالب کا جب آخری وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے مکے کے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے، جس میں ابو سفیان، ابو جہل، ان سب کو طلب کیا اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تشریف لانے کی گزارش کی۔ اور جب سارے لوگ جمع ہوئے تو حضرت ابو طالب کے یہ وصیت کے الفاظ ہیں جو مورخ نے تاریخی کتابوں میں رقم کیا۔ سب سے پہلے وصیت کے حضرت ابو طالب کے لفظ ہے کہ ابو سفیان، ابو جہل، تم لوگ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بعد ستانا نہیں، میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا، میرے بعد حرمت کعبہ کا خیال کرنا اور یتیم بیواؤں کا خیال کرنا۔ یہ حضرت ابو طالب کی وصیت ہے کہ آخری وقت بھی حضرت ابو طالب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی اور آقا دو جہاں کا ذکر کیا۔ اور پھر جب یہ بات ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ابو سفیان اور ابو جہل کو دی اور یہ کہا، ابو سفیان اور ابو جہل سے مخاطب ہو کر میرے سرکار نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں دین کی طرف، ایک واحد خدا کی طرف، کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابو جہل اور ابو سفیان کو غصہ آ گیا، لال پیلے ہونے لگے اور آقا دو جہاں پر آواز بلند کرنے لگے۔ جیسے ہی یہ آوازیں بلند ہوئی، نزا کے عالم میں بھی
حضرت ابو طالب نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کا پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بت پرستی سے اعتراض کرنے کو جو ذات حق بتائے، کیا وہ کافر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب کے ایمان کے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا، اس کا خلاصہ نہیں فرمایا، لیکن آج یہ ساری باتیں، یہ ساری بیان بازی اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ماحول خارجی ناصبی ذہنیت کے لوگوں نے اس طریقے سے خراب کر دیا ہے اور خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج یہ ساری باتوں کی وضاحت کی ضرورت آ پڑی۔ کم از کم وہ لوگ جو اہل خانقاہ ہے، وہ لوگ جو خانقاہ سے وابستہ ہے، وہ لوگ جو بیت ہے، وہ لوگ جو فقیر کامل سے وابستہ ہے، وہ لوگ جو حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کے غلام ہے، وہ لوگ جو حضور سیدنا یحییٰ سرکار کے غلام ہیں، وہ سارے لوگ اس حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اسی لیے آج آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ کل کے دن اگر تمہارے سامنے کوئی حضرت ابو طالب کے متعلق کچھ غلط بیانی کرے یا حضرت ابو طالب کے متعلق کچھ گستاخی کرے تو تم بھی جواب دینے کے قابل رہو کہ حضرت ابو طالب کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت ابو طالب محسن اسلام ہے۔ حضرت ابو طالب نے بظاہر جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اور پھر امت محمدیہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کیا، یہ حضرت ابو طالب ہے۔ اور ایک بات مجھے یہ بتلا دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کوئی ذات اس کائنات میں موصف اور برتر ہے؟ کوئی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے زیادہ اس کائنات میں کوئی افضل ہے؟ کوئی اس طریقے کی ذات کی طرح کوئی پاک ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہ آیا ویسی ذات کا کوئی، نہ صبح قیامت تک ایسی ذات پاک پھر کوئی آنے والی ہے۔ تو جس ذات پاک کے وجود سے، جس ذات پاک کے انعام سے ہمارے ایمان جڑے ہوئے ہیں، کیا وہ ایک بے ایمان کے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک بے ایمان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک بے ایمان کے گھر میں ایک لقمہ کھا سکتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ میرے آقا دو جہاں کا ایک ایک لقمہ پاک اور صاف ہے۔ میرے آقا دو جہاں جس مقام پر قیام فرما دے وہ ساری کائنات پر وہ مقام افضل ہے، وہ مقام کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں میرے آقا دو جہاں کی پرورش ہوئی، ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل گھر وہ ہو گیا۔ جس شہر میں میرے آقا تشریف لائے، ساری کائنات کا افضل شہر وہ ہو گیا۔ جس کائنات میں، جس شہر میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ساری کائنات میں وہ شہر افضل ہو گیا۔ جس خاندان میں میرے آقا تشریف لائے، سارے خاندان میں وہ خاندان افضل ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب کا جو گھر ہے وہ ساری کائنات میں سب سے افضل ترین اگر گھر ہے تو وہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ فیضان ابو طالب زندہ باد، فیضان ابو طالب زندہ باد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ حضرات یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابو طالب کے گھر کا ذکر فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا اور جب اس دنیا فانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد رخصت ہوئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ الم یجد کا یتیمم فآوا جو آیت نازل ہوئی وہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے بہترین گھر کا انتظام فرما دیا ہے. بہترین گھر، جس کو خدا جس کے گھر کو بہترین فرما رہا ہے، آج کے ناصبی خارجی اس گھر کے مالک کو کافر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جو محسن اسلام ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبے 1 سال کے سوگ کا اعلان فرمایا. ایک حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے وقت، دوسرا حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت. اور پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ عرب میں قحط پڑ گیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلف مبارک کو کھولا اور زلف مبارک جیسے ہی لہرانا شروع فرمایا، اللہ کا کرم ہوا، نزول رحمت ہونا شروع ہو گیا، بارش ہونے لگی. سارے صحابہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرے لگانا شروع کیے، خوشی سے چہرے مسرت سے کھل گئے. اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو تم سب سے زیادہ خوش ہوتا. اگر آج میرا چچا ہوتا تو سب سے زیادہ خوش ہوتا. اب یہ بتاؤ کہ معجزہ رسول دیکھ کر ایک کافر خوش ہوتا ہے یا مسلمان؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آج ابو طالب ہوتے تو سب سے زیادہ خوش ہوتے. نہ صرف خوش ہوتے، یہ میرا معجزہ دیکھ کر ابو طالب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. تو معجزہ رسول دیکھ کر کفار تو تڑپ اٹھتے تھے، کفار کی آنکھوں میں جلن آ جاتی. ارے آنکھ تو صرف ان کی ٹھنڈی ہوتی تھی جس کے دل میں ایمان تھا. ایک اور ایک بات کی طرف، عام ذہن کی بات ہے. ہم جب اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہرا یا پیلا کپڑا کسی جنازے پر ہو اور اس پر پھول ہو اور پھر ساتھ تسبیح پڑھی جا رہی ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی جنازہ سنت الجماعت کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ہے، جس پر پھول بھی چڑھے ہیں، سبز رنگ کا غلاف بھی چڑھا ہے، پیلے رنگ کا غلاف بھی چڑھا ہے. اور اگر کوئی شام میں تھپڑا باجا بجتے رہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کا ہے. اور پھر اگر کوئی سفید گاڑی میں کافن میں پیک ہو کر جا رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا جنازہ ہے. یعنی جنازہ دیکھ کر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، مومن کا ہے، مشرک کا ہے، کافر کا ہے. ایک بھی جنازہ ہوتا ہے جو گمسم جاتا ہے، جس پہ کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا، جس پہ کوئی پھول نہیں ہوتے، کیونکہ پھول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ اللہ کی تحلیل و ذکر کے مخالف ہے. بظاہر تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ہر وہ شے جو ذکر اللہ کرتی ہے، جو ذکر خدا کرتی ہے، اس سے ان کو انکار ہوتا ہے. گمسم جنازہ جاتا ہے، خاموش خاموش جاتے ہیں، لے جا کے پھیر دیتے ہیں، اور پھر کسی نے کیا خوب کہا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. ایسا بھی جنازہ ہوتا ہے. لیکن ایک جنازہ اس کائنات میں ایسا اٹھا تھا، نہ پہلے کبھی اٹھا تھا نہ صبح قیامت تک ایسا جنازہ اٹھنے والا ہے. وہ جنازہ حضرت ابو طالب کا تھا. ایک کاندھے پر آقا دو جہاں ہے، دوسرے کاندھے پر مولا مشکل کشا ہے، تیسرے کاندھے پر حضرت امیر حمزہ ہے، چوتھے کاندھے پر حضرت عباس ہے. ایسے صاحب ایمان جلیل القدر صحابہ اور امام الانبیاء جس کو کھاندہ دے اس کی بخشش کا کیا پوچھ رہا ہے، اس کے محبت کیا پوچھ رہا ہے.
زندہ باد غازی اہل سنت زندہ باد غازی اہل سنت زندہ باد. ارے حضرت ابو طالب کے جنازے کو دیکھ کر یہ بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ یہ جس کا جنازہ ہے یہ یقیناً جنتی ہے، یہ یقیناً ایمان والا ہے. ارے جس کو امام الانبیاء رحمت للعالمین کھاندہ دے رہے ہیں، جس کو امام الاولیاء کھاندہ دے رہے ہیں، جس کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھاندہ دے رہے ہیں، اس کھاندے کے جنازے کو تم کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر ان کی چاہت پر، ان کے ایمان پر اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ شک کے دائرے میں ہے. یہ ہے حضرت ابو طالب. اب آج جو کوششیں کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو طالب کو کافر قرار دے دو، کافر بنا دو، تاکہ یہ بولنے کا تو موقع مل جائے کہ علی مشکل کشا شیر خدا کے والد کون تھے؟ کافر. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ. ایک بات آپ سے میں عرض کر دوں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جب تک کہ صاحب ایمان نہیں ہوئے، دائرہ اسلام میں جب تک کہ وہ شامل نہیں ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے ساتھ نہیں لکھتے تھے. جب تک کہ سیدنا عمر فاروق کے والد نے اسلام نہیں قبول کیا، کلمہ جب تک کہ نہیں پڑھے، عمر نے اپنے والد کا نام نہیں لگایا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ علی نے جب اپنا نام لیا اور میدان میں اترے تو یہ فرمایا علی ابی ابن ابی طالب ہو، آؤ اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو میرا نام علی ہے، میرے باپ کا نام ابو طالب ہے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، فیضان ابو طالب. ایمان پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد مولا مشکل کشا کی والدہ نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا تو سرکار نے ان کو طلاق لینے کی تو ہدایت نہیں فرمائی، حکم نہیں فرمایا. بجائے اس کے ابو جہل کے دو بیٹوں نے صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تو سرکار دو عالم نے ان دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دیا. لیکن ابو طالب کی زوجہ کو الگ ہونے کا حکم نہیں دیا. میرے سرکار جانتے تھے کہ ایمان ابو طالب قائم ہے اور ایسا ایمان ہے کہ جان نثار ہونے کا جذبہ ابو طالب کے دل میں موجود ہے. لیکن یہ بغض اہل بیت ہے جو حضرت ابو طالب کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے. بہرکیف آج ہم جس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کا وہ کربلا کا سجدہ ساری امت مل کر بھی وہ ایک سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتی. آج دین اسلام جو اپنی اصلی شکل میں باقی ہے، یہ میرے مولا امام حسین کی دین ہے. کیونکہ سن 40 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک معاہدے کے تحت امیر شام کو اقتدار سونپا. یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آخر واقعہ کربلا نمودار ہوا کیوں. بظاہر دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہر ایک بہت غور سے اس حدیث کو سنے، اور وہ لوگ بھی اگر میری آواز جا رہی ہے یا اس لائیو پروگرام کے ذریعے کچھ خارجی ناصبی
بدعقیدے دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ بھی یہ حدیث کو بڑا ہی کان لگا کر سنے۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے بڑے ہی آرزوزہ نظر آنے لگے، اور کچھ چہرے پر تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ مالک نے دو جہاں امام حسن تو بچپنا تھا، قریب گئے، جا کر کے پوچھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بے چین نظر آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے، اس کا خلاصہ فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا جس کے بعد مجھ کو فکر ہونے لگی ہے، اسی لیے میرے چہرے پر تکلیف تمہیں نظر آ رہی ہے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ جب آقا سے یہ پوچھا گیا کہ ایسی کیا آپ نے خواب دیکھا جس سے کہ آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تکلیف آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کو بنی امیہ کے لوگ، یہ الفاظ کو سنو، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے ممبر کو بنی امیہ کے لوگ لہو لہان کر رہے ہیں، میرے ممبر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، میرے ممبر پر غیر غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ بنو امیہ جس میں ایک ایسی عظیم ذات اقدس بھی پیدا ہوئی جس کو ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا دو جہاں نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے لوگ میرے ممبر کو لہو لہان کر رہے ہیں اور اس پر گرد مٹی ڈال رہے ہیں اور وہاں سے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال واقعہ کربلا جو ہے ہجری 40 ہجری میں سیدنا امام حسن علیہ السلام نے دور خلافت ختم ہونے کے بعد امیر شام کو دولت اور حکومت حوالے کی، اور وہاں پر کچھ معاہدے ہوئے، اور اس معاہدے میں یہ بات لکھی گئی کہ آل رسول پر نہ ظاہری نہ باطنی نہ ہی خاموشی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی وار کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اہل بیت کی دشمنی عروج پر تھی، اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے دشمنی عروج پر تھی، اور قتل و غارت گری کے بہت خدشات تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر شام سے معاہدہ کیا اور اس بات میں ساری چیزیں طے ہوئی۔ اور جب امام حسن علیہ السلام یہ سارے معاملات کو طے کر کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں سے امیر شام کے لوگوں نے ایک قاصد کو روانہ کیا، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ آپ اگر چاہے تو ہم، وہاں پر 3 گروپ تھے، ایک اہل بیت اطہار، ایک یہ امیر شام کا گروپ، اور ایک جو گروپ تھا وہ تھا خوارج، جو کسی کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہے، اللہ 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 صرف کرتے ہیں، جیسا کہ القاعدہ، سمجھ رہے نا، سب کو ختم کر دیں گے، صرف یہ رہیں گے۔ ویسے ہی یہاں پر اپنے شہر میں بھی ایسے بہت ہے، اللہ 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 کرتے ہیں لیکن ان کے حلق سے نیچے ایمان نہیں اترتا، تو ایک وہ گروپ تھا۔ تو بنی امیہ کے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے پاس یہ بول بھیجایا کہ خوارج بنی امیہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہے تو ہم اور آپ مل کر کے خوارج کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ امام حسن علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ
امیر شام کو اقتدار سونپ دیا تھا، تو اس طرف میں بتا رہا ہوں